الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد درس القرآن والحدیث الآن عن حکم الامر بإذن اللہ وعن الحکم من دون اللہ ولذا استمعوا له استماعا۔ آج کا درس قرآن درس حدیث بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کی اذن سے مخلوق کیا کر سکتی ہے، اور من دون اللہ یعنی اللہ کے مقابلے میں جو دعویٰ کرے اس کا کیا حکم ہے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بہت سے لوگ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، غلط سمجھنے کی وجہ سے، اور وہ آیات بینات جہاں بتوں کی اور بت پرستوں کی مذمت کی گئی ہے، جس کو قرآن نے من دون اللہ فرمایا، ان آیات بینات کا صحیح مفہوم کیا ہے، اور بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اذن سے مخلوق خدا کیا کر سکتی ہے، اس پر درس قرآن درس حدیث ہے۔ اور کلمہ طیبہ کا مفہوم یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا یہ مفہوم بیان کرنا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین نعوذ باللہ ہمارے دلوں میں آ جائے، یہ جملہ کیسا ہے، اس پر درس قرآن درس حدیث ہوگا انشاءاللہ، بے حد نفع حاصل ہوگا۔ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، جس کو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، اپنی قوم سے فرمایا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں۔ وہ نشانی کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اور اس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا بإذن اللہ، تو وہ اللہ کی اذن یعنی اس کے حکم سے وہ پرندہ ہو جاتی ہے، پرندہ بن جاتی ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مادہ زاد اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں بِإِذْنِ اللہ۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، اور میں مرنے والوں یعنی مرنے والوں کو، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللہ۔ آیت میں آخر میں بِإِذْنِ اللہ فرمایا گیا، میں نے ساتھ یہ اس لیے ایڈ کیا تاکہ وضاحت ہو جائے کہ انبیاء علیہ السلام یا اولو العزم ہستیاں جو اللہ کے مقربین ہیں، خصوصی جوار رحمت میں ہیں، اور اللہ نے مخلوق میں ان کو ممتاز کیا ہے اور ڈگریاں عطا فرمائی ہیں، تو کیا وہ بِإِذْنِ اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتے؟ تو قرآن کی اس آیت نے ان تمام فاسد عقیدوں کو رد کر دیا، توحید کا عقیدہ کیا سکھایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں تمہارے لیے پرندے کی مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا بإذن اللہ، وہ اللہ کی اذن اس کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، میں مادہ زاد اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللہ۔ تو بِإِذْنِ اللہ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ بِإِذْنِ اللہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء اعظام بِإِذْنِ اللہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ بِإِذْنِ اللہ ہے۔
لہذا کلمہ کا یہ مفہوم بالکل غلط ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، یہ تو کفر ہے۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جل شانہ کی صفات عیب سے پاک ہیں۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جو اپنی صلاحیت ہی نہیں رکھتی کہ وہ قدرت میں داخل ہو، تو اللہ سے سب کچھ ہونے کیسا یقین آئے گا؟ مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا، حسد کرنا، غیبت کرنا، ظلم کرنا، یہ تمام اخلاق کے ذمیمہ بری صفات ہیں، عیب ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات مطلقاً ہر عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ، اس کی ذات ہے ہر عیب سے پاک، لہذا وہ جھوٹ بولنے سے پاک، غیبت کرنے سے پاک، ظلم کرنے سے پاک، تمام عیبوں سے رب کی ذات پاک ہے۔ تو اب آیت کا جو خلاق عالم جل شانہ نے جو قرآن میں بیان کیا، جو کلمہ کا جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ سے سب کچھ، کلمہ کا یہ مفہوم ہے، نعوذ باللہ، ایسے ہی مفہوم ہے کہ نعوذ باللہ ایمان ہی خارج کر دے گا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ سے سب کچھ کا کیا مطلب ہے؟ جی عیب بھی اللہ کی قدرت میں داخل کریں گے، جو خود عیب داخل ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کی قدرت میں داخل ہو، خود عیب ہیں، وہ گندی چیزیں ہیں، اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہیں، وہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ قدرت میں داخل ہو، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ظلم کرنا، یہ اللہ اس سے بری ہے، پاک ہے۔ وما ربک لیس بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ ظلم سے پاک، جھوٹ سے پاک، غیبت سے پاک، ان تمام چیزوں سے رب کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو اب معنی یہ ہوں گے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کی قدرت میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں، تب یہ بات درست ہوگی۔ مطلقاً کہیں گے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، تو پھر یہ چیزیں اندر آ جائیں گی، تو اللہ کی ذات ان سے پاک ہے، تو ایمان سے خارج کر دیں گے کہ یہ ظلم کو اللہ کی طرف منسوب کریں گے، جھوٹ کو اللہ کی طرف منسوب کریں گے، جیسا کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں دھاندلی دی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک آیت ہے۔ اب تفسیر کرنے والوں نے تفسیر کیا کی؟ اللہ جھوٹ پہ بھی قادر ہے، ظلم پہ بھی نعوذ باللہ قادر ہے، جھوٹ بول سکتا ہے خدا، انداز ہوتا ہے اللہ کی ذات کیسے جھوٹ بول سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تفسیر کیا ہو رہی ہے؟ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی ذات جھوٹ سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، لہذا یہ غلط ہیں تفسیریں، اور ایمان سے آدمی کو ہاتھ دھو بیٹھے گا آدمی، لہذا تفاسیر میں بھی یہ ضروری ہے کہ صحیح تفسیر پڑھی جائے، ہر غیرے کی اٹھا کے تفسیر پڑھیں گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ اب خلاق عالم جل شانہ نے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کی قدرت کو بیان کیا، جو باذن اللہ ہے، اللہ کے اتھرائز کرنے سے، اختیار دینے سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا قرآن میں فرما رہے ہیں؟ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا عرض کر رہے ہیں، انی قد اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے پرندے کی، مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اس میں پھونک مارتا ہوں، پھونک تو عیسیٰ علیہ السلام مار رہے ہیں، فیکون طیرا باذن اللہ، ایک قرآن نے بیان کیا، تو اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے سکھایا کہ باذن اللہ انبیاء بہت کچھ کر سکتے ہیں، لہذا قرآن میں جو من دون اللہ کے لفظ آتے ہیں وہ بت پرستوں، مشرکین اور بتوں کے بارے میں آیات ہیں کہ بت پرست ان اپنے بتوں کو اللہ کا شریک یا دوسرا خدا مانتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ ان کو بھی خدا مانتے ہیں، مددگار مانتے ہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ وہاں رد کیا گیا ہے مشرکین کی بت پرستی اور شرک سے، اس کا رد کیا گیا ہے کہ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ من دون اللہ جب بھی قرآن میں آئے گا، یاد رکھنا، اس سے مراد اللہ جل شانہ کی ذات کے مقابلے میں کسی کو خدا مان کے مشرک ہونا ہے، یاد رکھنا۔ پورے قرآن میں جب بھی من دون اللہ کے لفظ استعمال ہونے لگے بتوں کے مقابلے، جب بحث یا بات یہ چل رہی ہو کہ ایمان والے اور مشرکین کی بات چل رہی ہو اور وہاں آیات ہیں من دون اللہ، تو من دون اللہ سے مراد یعنی اللہ کے مقابلے میں بت پرست، کافر، مشرک لوگ یہ بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہاں اس کا رد کیا گیا۔ یہاں محبوبان الہی یعنی اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اعظام اور اولیاء کاملین
کی جو دسترس اللہ کی اذن سے ہے اس کو قرآن نے بیان کیا. تو پھر توحید کیا ہوئی؟ اللہ کو ایک ماننا، ہر عیب سے پاک ماننا، شرک سے پاک ماننا. وہ بِإِذْنِ اللہ سے ہے کہ اللہ کے اذن سے عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مادر ذات اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں. وہ احیی الموتى بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کی طرف سے اتھورائزڈ ہیں، بااختیار ہیں، یہ اختیار دیا، یہ اذن دیا گیا جس کو قرآن نے بیان کیا نص قطعی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ بِإِذْنِ اللہ، یہ ہمارا ان کو اذن حاصل ہے. بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اذن حاصل ہے. تو بِإِذْنِ اللہ کرنا مخلوق، یہ جو کلمہ کا طیبہ کا غلط مفہوم پیش کیا جاتا ہے کہ مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، یہ کہاں سے نکال لیا ہے؟ مخلوق سے کچھ نہ ہونے یعنی مطلق آپ نفی کر رہے ہیں تو معنی یہ ہو جائے گا کہ مخلوق خدا میں تو انبیاء سب سے فہرست ہیں، رسول اعظام، رسول اور انبیاء یہ مخلوق خدا ہیں، رسول العظم ہستیاں ہیں، عظمت والی ہیں. تو یہ بھی بِإِذْنِ اللہ پھر کچھ نہیں کر سکتی. تو پھر تو قرآن کی آیات کا پھر انکار لازم آئے گا جو انسان کو دار اسلام سے خارج کر دے گا. لہٰذا یہ غلط مفہوم ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. مخلوق بہت کچھ بِإِذْنِ اللہ کرتی ہے. کیسے کرتی ہے؟ میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. عیسیٰ علیہ السلام مادہ ذات اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں، بِإِذْنِ اللہ مرے ہوئے کو زندہ کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اب مخلوق خدا اگر کچھ نہیں کر سکتی، وہ باطل نظریہ بنا لیا جائے تو پھر تو یہ قرآن کی آیت کا سیدھا انکار ہے. ادھر قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے اذن سے مادر ذات اندھوں کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں اور ہمارے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. یہ بِإِذْنِ اللہ ہے. آئے پھر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اذن سے. اس کی اور ایگزامپل مثال دیتا ہوں. خلاق عالم جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت لگا ہوا ہے، دربار لگا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے پوچھا، یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین. اے درباریوں یہ بتاؤ، وہ ملکہ بلقیس کا تخت، اس کے یہاں مسلمان یعنی اسلام قبول کرنے سے آنے سے پہلے اس سے پہلے کہ وہ اسلام قبول کر کے یہاں آ جائے، مسلمان ہو کے آ جائے، اس سے پہلے اس کا تخت تم درباریوں میں سے کون اٹھا کے لائے گا؟ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. کس میں بیان ہوا؟ کتاب اللہ میں، قرآن میں، جو ساری ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے قرآن، اس میں اس کو بیان کیا گیا. وہ قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جو تذکرہ یہاں اس آیت میں بھی میں نے کیا ہے، سلیمان علیہ السلام درباریوں سے پوچھ رہے ہیں اگر بِإِذْنِ اللہ بھی کوئی شے شرک ہے تو پھر توحید کیا ہے؟ پھر اللہ کو ایک ماننا کیا کہلائے گا؟ کہ اللہ کی اذن سے بھی ہر شے شرک ٹھہرے تو پھر توحید کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے درباریوں سے پوچھا کہ کون لائے گا ملکہ بلقیس کا تخت اس کے مسلمان ہونے سے پہلے، قال عفریت من الجن، جنوں میں سے فریت بولا. یہ جنوں میں سب سے زیادہ پاورفل تھا، بہت طاقتور تھا، عفریت نام ہے اس کا. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. تو عفریت جن بولا میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، آپ کی جو یہ دربار لگا ہوا ہے یہ ختم ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤں گا. میں لا سکتا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے طاقت ملی ہے. یہ جن کی طاقت ہے. جن نے ٹائم مانگا کہ آپ کا دربار جو مجلس لگی ہوئی ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے 4 گھنٹے یا 5 ہیں یا 6 ہیں یا 10 ہیں، اس کے ختم ہونے سے پہلے میں لا سکتا ہوں. وقال الذی عنده علم من الکتاب، اب بولے اللہ کے ولی کون؟ عاصم بن برخیا. وقال الذی عنده علم من الکتاب، حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ وزیر ہیں، پچھلی امتوں کی ولی اللہ میں سے ہیں،
ولی اللہ سے مراد یہ 14ویں صدی والے ولی اللہ مراد نہیں ہے جو جان بوجھ کے ولی زبردستی ولی بن بیٹھے ہیں، وہ نہیں. یہ ہم اس لیے بار بار اس کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جیلی پیروں کو بھی پھر وہی ڈگریاں دینے لگ جاتا ہے جو سچ میں اللہ والوں کی ڈگریاں ہوتی ہیں. لہذا اس کا ڈفرنس فرق ہمیشہ واضح رہے، فرق رکھا کرے. اللہ جل شانہ نے حضرت عاصم بن برقیہ کے بارے میں فرمایا. عاصم بن برقیہ کہتے ہیں انا آتی کبھی، میں اس تخت بلقیس کو اٹھا کے آپ کے پاس لے آؤں گا. کس وقت میں؟ کتنی دیر چاہیے؟ قبل ان یرتد الیک طرف، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے، پوری آنکھ بھی نہیں جھپکے گی، کیونکہ فرمایا قبل ان یرتد الیک طرف، پوری آنکھ ابھی نہیں جھپکے گی تب حاضر ہو جائے گا. تو اتنے کم وقت میں سیکنڈ کا بھی پتن کون سا حساب بنتا ہے کہ آنکھ نہ جھپکے اور اس سے پہلے آ جائے. آنکھ کتنی سال جان میں کئی بار آنکھیں جھپک جاتا ہے، ہزاروں بار. اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، نہ جھپکیں تو نظر جاتی ہے. اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے، آنکھیں جھپکتی رہتی ہیں اس طرح. تو کہہ رہا ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کی پوری آنکھ نہیں جھپکے گی. قبل ان یرتد الیک طرف، میں وہ ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں لے آؤں گا. اور جب ملکہ بلقیس کا تخت لایا گیا تو کہا کیا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ ہوتا ہے باذن اللہ. فضل فضیلت سے نکلا ہے، فضیلت اسی سے نکلا ہے، فضل یفضل فضلا، اور اسی سے نکلا ہے فاضل، فضیلت والا. میں اللہ نے جو مجھے فضیلت دی ہے، جو اللہ نے مجھ پہ فضل کیا ہے، اس فضل الہی سے باذن اللہ عیسیٰ علیہ حضرت بلقیس کا تخت میں آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں لے آؤں گا. اور لا کے رکھ دیا. جب دیکھا تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جسے چاہے تھا. یہ ہے اللہ کے اذن سے مخلوق خدا سے بہت کچھ ہونا. یا رانگ کنسپٹ، جو غلط نظریہ ہے، کلمے کا غلط مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. نعوذ باللہ. کچھ کیسے نہیں کر سکتے؟ یہ تو یہ معنی ہوا ہے کہ پھر مخلوق خدا باذن اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہاں مطلقاً یہی بیان کیا جاتا ہے. تو اس طرح جب کہا جائے گا تو نعوذ باللہ قرآن کی آیات کا رد ہو رہا ہوگا، کفر ہوتا ہے. اللہ جل شانہ کے اذن سے مخلوق خدا کو بڑے کارنامے کر رہی ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے. پھر اللہ کے عالم جل شانہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اسی کی مثال، باذن اللہ. اللہ کے اذن سے مخلوق خدا کیا کیا کر سکتی ہے باذن اللہ. بھی حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر سمیت تیار ہوتے ہیں اور تیار ہو کے نکلنے لگتے ہیں. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ وَهُمْ لَهُ يُوزَعُونَ. کہ یوسف علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام کی ہم نے قدرت میں دے دی، اس کی تابع فرما بردار بنا دی. کیا؟ اس کے آگے جمع کر دی، اس کی مطیع فرما بردار دی. انسان بھی، جن بھی، پرندے بھی، جو اس کے حکم کے مطابق چلتے تھے. جب یہ تخت پہ تیاری کر کے نکلنے لگے، کیونکہ آپ کا تخت اللہ کی اذن سے ہوا بھی اڑاتی تھی جس پہ آپ سیر کرتے تھے. پوری دنیا کی حکمرانی آپ نے بھی کی ہے سلیمان علیہ السلام. زمین پہ بھی چلنا ہوتا تھا. تو جب آپ نکلنے کی تیاری کرنے لگے تو چیونٹیوں کی ملکہ نے کہا ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے تمہارے جو گھر ہیں زمین ہے نا سوراخ، اس میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمن سلیمان و جنودہ، کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے شعوری میں روند نہ ڈالے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. لا يحطمنکم سلیمان و جنودہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. بے شعوری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر گزرے اور تم بہت چھوٹی مخلوق ہو. ایسے نہ ہو کہ اس بے شعوری میں وہ تم نیچے روند ڈال دی جاؤ، پھسل مسل دی جاؤ. لہذا اس سے پہلے کہ وہ پہنچے تم اپنے بلوں میں داخل ہو. اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں کھڑے ہیں نا، ڈسٹینس جو فاصلہ ہے بیچ کا، یہ ہے 5 کلومیٹر، 3 میل، 5 کلومیٹر کم و بیش. اندازہ ہے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ چیونٹی ہو، اتنی چھوٹی سی. آپ نے دیکھی کتنی چھوٹی سی، اس کا وجود کیا ہے، کتنا باریک وجود، ذرے جیسی.
5 کلومیٹر سے وہ اپنے چیونٹیوں کی ملکہ چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جا گھروں میں، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ اب سلیمان علیہ السلام کتنی دور کھڑے ہیں؟ 5 کلومیٹر۔ وہ 5 کلومیٹر چیونٹیاں دور ہیں، وہ بھی دیکھ رہی ہیں، اور سلیمان علیہ السلام 5 کلومیٹر دور کھڑے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام 5 کلومیٹر دور سے اس چیونٹی کی اس آواز کو سن رہے ہیں جو عام انسان صلاحیت نہیں رکھتا، سماعت سننے کی، لسننگ کی۔ عام انسان کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اتنی بڑی آواز کو سننے کی، مخصوص ہے، اس کی فریکوینسی مخصوص ہے، اس سے زیادہ نہیں سنتا، مخصوص ہے۔ اگر چیونٹی کو اٹھا کے انسان کے کان کے پردے پہ بھی ڈال دیا جائے نا اور وہ بولے، ہم نہیں سن سکتے، اتنی اس کی خفیف آواز ہوتی ہے۔ مگر سلیمان علیہ السلام 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ چیونٹی کی ساری بات سن رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا، ریفرنسز بائی ہولی قرآن۔ خلاق عالم جل شانہ فرماتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، فتبسم ضحکا من قولها۔ سلیمان علیہ السلام اس چیونٹیوں کی ملکہ کی اس بات سے مسکرانے لگے۔ سنا ہے تو مسکرا رہے ہیں نا، تو اللہ نے اس کو قرآن نے بیان کیا۔ 5 کلومیٹر سے چیونٹیوں کی ملکہ کی یہ آواز سن کے حضرت سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی چیونٹی کی ملکہ کی یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگ گئے۔ یہ ہوتا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے انبیاء، رسولوں اور خاص مقربین کا بِإِذْنِ اللہ کاموں کو سر انجام دینا اور ان تک ان کی رسائی ہونا۔ پھر خود خلاق عالم جل شانہ نے اپنے کو، ایمان والوں کو، ملائکہ کو مددگار بنایا۔ قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ جل شانہ اپنے حبیب کا مددگار ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، جبریل امین علیہ السلام مسلمانوں کے مددگار، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک پرہیزگار مسلمان یعنی ابو بکر صدیق مسلمانوں کے مددگار، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اس کے بعد فرشتے مدد کرنے والے ہیں۔ یہ ہے نص قطعی قرآن، پوری انسانیت کے لیے ہدایت۔ یہ ہے توحید کہ اللہ کے اذن سے اللہ کے انبیاء علیہ السلام، رسول اعظام، خاص کاملین کو اللہ نے یہ کمال حاصل ہوتے اللہ کی طرف سے کہ بِإِذْنِ اللہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اندازہ لگائیں، اللہ جل شانہ قرآن میں کیا بیان، خود کو اللہ نے مولا فرمایا، اللہ مولا ہے مومنین کا، یعنی مددگار ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ اپنے محبوب کا مددگار۔ وَجِبْرِيلُ، پھر جبریل امین کو اللہ نے مددگار بنایا، ارشاد فرمایا۔ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، صالح نیک پرہیزگار مومنین کو بھی مسلمانوں کا مددگار بنایا۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اس کے بعد فرشتے مدد کرنے والے ہیں۔ یہ سب بِإِذْنِ اللہ ہے۔ اب وہ یہ کہے کہ اللہ کے اذن سے بھی کچھ نہیں ہوتا تو ظاہر اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ لہذا کلمہ کا یہ مفہوم بیان کرنا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے اور مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ بھائی کچھ کیوں نہیں، مخلوق سے تو بِإِذْنِ اللہ بہت کچھ ہونے کا یقین ایمان ہے، جس کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ یہ ایمان ہے، نہ کہ وہ ایمان ہے جو غلط بیان کیا گیا۔ اب اللہ جل شانہ نے پھر دوسرے مقام پہ اپنے آپ کو ایمان والوں کو مسلمانوں کا مددگار فرمایا۔ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں کا مددگار، اس کا رسول مددگار، ایمان والے مددگار۔ جہاں اللہ نے اپنے آپ کو مددگار فرمایا وہ بِإِذْنِ اللہ ہے۔ اللہ جل شانہ اپنی قدرت کے تحت، اپنی الوہیت کے اعتبار سے اللہ جل شانہ مطلقاً مددگار ہے، کیونکہ وہ خالق و مالک ہے۔ پھر بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کے اذن سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مددگار، اور اللہ کے ہی اذن سے اللہ فرما رہا ہے کون؟ ایمان والے مددگار ہیں۔ اب اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو مدد کرنے والا بتایا قرآن میں کہ بِإِذْنِ اللہ انبیاء علیہ السلام مدد کر سکتے ہیں، جیسا کہ خلاق عالم جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ،
اگر وہ اس بات پہ راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو عطا کیا ہے، وقالوا، اور یہ کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، تو اللہ جل شانہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے ان کو عطا کر دیتے۔ اللہ جل شانہ اپنے الوہیت کے اعتبار سے، خالق و مالک ہونے کے اعتبار سے ان کو اپنے فضل سے عطا کرتا، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے ان کو عطا کرتے ہیں۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اس سے امید رکھنے والے ہیں۔ یہ قرآن نے بتایا۔ اب وہ باطل نتیجہ ٹوٹ گیا کہ بِإِذْنِ اللَّهِ بھی نعوذ باللہ کچھ نہیں ہو سکتا، کہ اللہ سے سب کچھ ہونے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، نعوذ باللہ، جو بات دوسرے معنی میں کفر ہے۔ تو پھر یہ آیات بینات کا ہی انکار ہوگا کہ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ مددگار، اس کے رسول مددگار، مومنین مددگار، بِإِذْنِ اللَّهِ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، رسل اعظام، اولیاء کاملین، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے بہت کچھ کرتے ہیں، جس کو قرآن نے بیان کیا۔ پھر خلاق عالم جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اس کے محبوب کی مدد کریں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یہ اس وقت وعدہ لیا گیا جب آپ اور ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، دنیا ہی نہیں بنی تھی، کائنات تخلیق نہیں ہوئی تھی، یہ عالم ارواح کی بات ہے، جب روحوں کی دنیا تھی۔ اللہ نے وہاں جو خطاب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، فرمایا تم ضرور ضرور میرے نبی آخر زمان پہ ایمان لانا، تم ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ حالانکہ اللہ علم ازلی سے جانتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت وصال کر چکے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بعد وصال، وفات کے بعد زندہ کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث صحیح اس پہ موجود ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بعد وصال وہ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ آیت میں اس کے کوئی معنی نہ بنتے تھے، وَلَا تَنصُرُنَّهُ کے معنی نہ بنتے، تم ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بعد وصال بھی مدد کرتے ہیں، یہ قرآن ہے۔ پھر خلاق عالم جل شانہ نے قرآن میں دیگر مقامات پہ ارشاد فرمایا، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ ان کو یہی برا لگا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی عطا سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ تو یہاں اللہ نے اپنے محبوب کو غنی فرمایا، اپنے ساتھ ذکر فرمایا۔ اللہ کا غنی ہونا الوہیت کے اعتبار سے ہے، اور رسول کا غنی کرنا رب کی عطا کے اعتبار سے ہے، یہ فرق ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ ان کو عطا کرنے والا، غنی کرنے والا تو فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بِإِذْنِ اللَّهِ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بڑی اتھارٹی رکھتے ہیں، چاہیں بِإِذْنِ اللَّهِ مردوں کو زندہ کریں، چاہے کوڑیوں کو شفا دیں، چاہے مادہ زاد اندھوں کو بِإِذْنِ اللَّهِ شفا دیں۔ اور خود قرآن میں اللہ جل شانہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، وہ جو تم کھاتے ہو، کیا چیز کھاتے ہو یا کیا کھا کے آئے ہو، میں بتا سکتا ہوں تمہارے پیٹوں میں کیا ہے۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کر کے سٹاک کر کے آئے ہو، میں بتا سکتا ہوں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں تمہاری بڑی نشانی ہے، اگر تم ایماندار ہو تو مان لو۔ دیکھیں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا پیٹوں میں کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، گھر سے کیا کھا کے ہیں اور گھر میں چھوڑ کے کیا ہے، اس کو کہتے ہیں علم غیب، رب کی عطا سے رب کا مطلع فرمانا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پہ علوم غیبیہ پر اطلاع فرماتا ہے، ظاہر فرماتا ہے۔ تبھی تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جو تم کھا کے آئے ہو بتا سکتا ہوں، جو گھروں میں سٹاک کر کے آئے ہو، چھوڑ کے آئے ہو، ذخیرہ کر کے ہو بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ تو یہاں قرآن نے واضح کر دیا، اور خود احادیث مبارکہ میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زبردست رہنمائی فرمائی ہے۔ آئے ایمان افروز حدیث سنیں۔ رواہ سلیمان امام طبرانی فی المعجم الصغیر، عظیم الشان محدث سلیمان بن احمد طبرانی نے معجم الصغیر میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
فرماتے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو آپ کو امام دارمی نے نقل فرمایا، سرکار مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ عبادا، بے شک اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں اختصہم لحوائج الناس، اللہ جل شانہ نے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کو مخصوص کیا ہوا ہے، یہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اللہ نے کچھ بندے ایسے پیدا فرمائے، اللہ نے ان کو خاص ہی لحوائج الناس، حدیث کے الفاظ ہیں لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کیا ہے، خاص کر رکھا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، لوگ اپنی ضرورتیں پریشانیاں ان کے پاس لے کے گھبرائے ہوئے آتے ہیں، فإنہم فأولئک هم الآمنون من عذاب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے بری ہیں، امن والے ہیں۔ اب دیکھو حدیث سیدہ سرکار نے کیا تعلیم دی کہ اللہ نے تو کچھ بندوں کو خاص کر رکھا ہے کہ وہ لوگوں کی ہیلپ کرے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرے، اور لوگ ان کے پاس گھبرائے ہوئے اپنی پریشانی لے کے آتے ہیں، لوگوں کی حاجت براری کرتے ہیں، یہ مشرک نہیں ہوتے، اللہ نے ان کو پہلے لوگوں کی حاجت براری کے لیے کیا ہے۔ تو اب وہ سارے غلط مفہوم ٹوٹ گئے کہ جو یہ کہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہونے، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ اللہ تو قرآن میں واضح کر رہا ہے، پھر حدیث میں سرکار کیا کریں، قرآن کی بے شمار آیات آپ نے آپ کے سامنے تفسیر اور وضاحت کے ساتھ عرض کر دی، اور پھر یہ حدیث مبارکہ واضح کر رہی ہے اللہ نے کچھ بندے خاص کر رکھے ہیں۔ تو جب بندہ جب مخلوق میں سے کسی کی مدد مانگ رہا ہوتا ہے، اس کو خدا نہیں مانتا، اس کو اللہ کا بندہ مانتا ہے، کیونکہ اللہ کے بندے مانگنے سے ہی یہ طاقت تو جائز ہے، ورنہ خدا مانگ کے کوئی مانگ لیتا تو ظاہر ہے اسلام سے خارج ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو خاص کر رکھا ہے اپنے بندوں کی ضروریات کے لیے۔ ایک اور رمضان الفروز حدیث رواہ سلیمان و طبرانی فی المعجم الکبیر، عظیم الشان محدث سلیمان بن احمد طبرانی نے معجم الکبیر میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، عن ام المؤمنین المیمونہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات عندہا، کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ان کے پاس تشریف لے گئے، اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ فرماتی ہیں فقام یتوضأ للصلاۃ، تو سرکار مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اچانک اٹھے اور نماز کے لیے وضو کرنے لگے، نماز کے لیے وضو کرنے لگے۔ فسمعتہ یقول فی متوضئہ، اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران، اپنے وضو کے دوران میں نے ان کو یہ کہتے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لبیک لبیک ثلاثا نصرت نصرت ثلاثا، کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری ہیلپ کی جائے گی۔ آپ فرماتی قالت فلما فرغ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، کل تو وضو سے فارغ ہوئے، کل تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیتو کا تقول فی متوضئ کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو آپ کے وضو کے دوران یہ کہتے سنا لبیک لبیک ثلاثا نصرت نصرت ثلاثا، کہ میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں، تمہاری مدد کی جائے گی، تین تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو آپ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے کوشچن کیا، سوال کیا، قالت فرماتی ہیں کل تو میں نے عرض کی فہل معک فہل کان معک احد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تکلم انسانا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی انسان سے کلام کر رہے تھے، کسی انسان سے بات کر رہے، فکانا معک احد، کیا آپ کے ساتھ کوئی اور تھا، کوئی بندہ؟ فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا راجز بنی کعب، فرمایا یہ بنی کعب کے قاصد کی فریاد تھی۔ بنی کعب کا قبیلہ ہے، اس کا ایک قاصد تھا،
وہ مجھ سے فریاد کر رہا تھا تو میں اس کی فریاد کا جواب دے رہا تھا۔ وَيَزَمُ وہ یہ سمجھے تھے، وہ جو مجھ سے فریاد کر رہے تھے وہ قبیلہ یہ سمجھ بیٹھا تھا اَنَّ قُرَيْشًا اعانت علیہم بنی کعب کہ قریش نے ان کے خلاف بنی کعب کی مدد کی ہے، یعنی انہیں غلط سمجھا تھا۔ وہ قاصد مجھ سے مدد مانگ رہا تھا، وہ کئی دور سینکڑوں میل دور ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں حضرت میمونہ کے گھر میں، اور سرکار دوران وضو کہہ رہے ہیں لبیک لبیک ثلاثاً نصرت نصرت ثلاثاً، میں تیری مدد کے لیے حاضر ہوں، تیری مدد کی جائے گی، میں حاضر ہوں۔ تو سینکڑوں میل دور، وہ دور سے کوئی فریادی فریاد کر رہا ہے اور سرکار کو فریاد کر کے پکار رہا ہے، وہ مشرک نہیں ہوا، کیونکہ مشرک شرک یہ ہے نہیں، شرک ہوتا سرکار فوراً اس کا رد فرماتے، جو شریعت کے مالک ہے اس کو شرک نہیں کہتے، اور آج ہر چیز کو شرک کہا جاتا ہے۔ یہ رانگ کنسیپٹ جو آتا ہے نا گھستا ہے بیچ میں، یہ سارے اسلام کے مزاج کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے، پھر ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باذن اللہ رب کی عطا سے اس کی فریاد سن بھی رہے ہیں، حدیث طبرانی کی واضح ہے، اور سن کے اس کو جواب بھی دے رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ باذن اللہ انبیاء رسول اور اولیاء کاملین باذن اللہ رب کی عطا سے سنتے بھی ہیں اور مدد بھی کر سکتے ہیں، اور مخلوق خدا کی حاجت روائی بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا، اور پہلے جو حدیث مبارکہ ہوگی اس میں گزرا، اور آخری کی منفوذ حدیث ذرا سنیں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام سلیمان بن احمد طبرانی نے نقل کیا، حضرت سید علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کوئی بھی آتا، ایک اعرابی آیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک عادت مبارک یہ تھی، جو سوال کرتا سرکار لا فرماتے ہی نہ تھے کہ نہیں ہے، اگر پسند ہوتا تو عطا فرماتے تھے، اگر اچھا نہ لگتا تو خاموشی فرما دیتے، یہ نہ کہتے کہ نہ، سرکار میں نہ ہے نہیں۔ آپ سنیں حضرت علی فرماتے ہیں ایک عربی دیہاتی شخص آیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے 3 بار سوال کیا، 3 بار اپنی ضرورت کا سوال کیا، ایک بار کیا سرکار نے خاموشی فرمائی، دوسری بار کیا سرکار نے خاموشی فرمائی، تیسری بار اس نے سوال کیا تو سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سلنی یا عربی ما شئتا، اے دیہاتی جو تیری مرضی ہے مانگ لے، توجہ رکھنا، سل ما شئتا یا عربی سل ما شئتا سلنی ما شئتا، مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، جو تیری وش ہو، تیری خواہش ہے۔ اب یہ کون کہہ سکتا ہے سال عام مطلق کہ مجھ سے مانگ لے، وہ تو کچھ بھی مانگ سکتا ہے، اوکے جنت دے، پھر اگر وہ کہتے جنت دے تو سرکار جنت دے سکتے ہیں۔ آگے حدیث کا راز سنے گا، بہت زبردست ایمان ہو، اس نے عرض کی، اب اس آگے حدیث کے جو الفاظ ہیں بڑے زبردست، صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا، حضرت علی فرماتے ہیں فغبت النار، ہمیں اس پہ رشک آیا، اس بندے پہ، دیہاتی پہ، یار اس جگہ ہم کھڑے ہوتے تو ہم تو جنت مانگتے اور سرکار کی سنگت مانگتے، اب پتہ نہیں یہ کیا مانگتا ہے، فغبت النار، ہمیں اس پہ غبطہ آیا، رشک آیا کہ یہ اب اللہ کے رسول سے جنت مانگے گا، الآن یسأل الجنت، اللہ کے رسول سے جنت مانگے گا، مگر وہ دیہاتی تھا، اس نے مانگا کیا، اس نے کیا کہا اسألک راحلۃ، یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، سواری نہیں ہے، منزل تک پہنچنا ہے، سرکار نے فرمایا عطا ہوا، اس نے پھر عرض کی اسألک زادن، مجھے زیادہ راہ بھی چاہیے، راستے میں سامان جو ضرورت پڑتا ہے کھانے پینے کا ضروری سامان وہ بھی چاہیے، فرمایا عطا ہوا۔ آگے خود حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجربہ اس دیہاتی کی مانگ پہ اور اس بڑھیا کی مانگ پہ جو موسیٰ علیہ السلام سے جس نے جنت کا سوال کیا تھا، آپ حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں کہ نا خود سرکار کیا فرما ہے، تجرب کے الفاظ فرمائے سرکار حدیث میں کہ یہ بھی مجھ سے مانگ رہا ہے تو اونٹ مانگ رہا ہے اور ذات راہ مانگتا ہے سامان، اور تجربہ اس بندے پہ، اس بڑھیا کو دیکھو جس نے موسیٰ علیہ السلام سے سیدھی جنت میں سنگت مانگ لی اور وہ درجہ مانگا جس میں موسیٰ علیہ السلام ہے، فرمایا اس میں تجربہ ہے۔ اللہ اکبر، حدیث سے معلوم ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تجرب فرما رہے ہیں،
اور صحابہ کا عقیدہ بھی واضح ہوا. حضرت علی فغبط نہ ہو جمع متکلم، جمع کا صیغہ ہے، ہم نے رش کیا اس راوی پہ. اس سے معلوم ہے کہ حضرت علی اور تمام صحابہ سمیت یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام خصوصاً تاجدار انبیاء بلور آف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عطا سے جنت دے سکتے ہیں. اس لیے تو فغبط نہ کے الفاظ حدیث میں فرمائے. سرکار نے یہ نہ فرمایا کہ یہ شرک ہے. کیا فرمایا؟ اس بوڑھی بائی پہ، اس آدمی پہ تجربہ، اس بوڑھی مانگ، وہ جو بوڑھی عورت تھی اس نے کیا مانگا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے جنت میں وہ درجہ مانگ لیا تھا. اب سرکار نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ دریا میں جاؤ، دریا سے گزرو، تو حکم الہی وہ دریا کے جب کنارے پہنچے تو اللہ نے اپنی قدرت سے جانوروں کے منہ پھیر دیے اور وہاں سے وہ پلٹنے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کر کے عرض کی، یا اللہ یہ کیا حال ہے؟ حکم دیا اور ہمارے جانوروں کا منہ ادھر سے پھر گیا. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، جاتے ہوئے ان کی ناش مبارک لیتے جاؤ. ناش ہم لاش کہتے ہیں، اصل لفظ ہے نون عین شین، ناش، ناش لیتے جانا، جس میں دست لیتے جانا. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں رک گئے اور بندوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو بتا سکتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کی طرف بندہ بھیجا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر بتاؤ کہاں ہے. اس نے کہا نہیں، لا واللہ حتی تعطینی ما اسألک. اس نے کوئی ڈیمانڈ ایسی زبردست ڈیمانڈ کی ہے نا، دیکھیں ذرا حدیث کے الفاظ. اس نے کہا میں نہیں بتانے والی، خدا کی قسم جب تک موسیٰ علیہ السلام مجھے وہ نہ دیں جو میری ڈیمانڈ ہے، جو میں مانگنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. وہ جو میں مانگنا چاہتا ہوں وہ دے دیں، میں بتا دیتی ہوں. اب بوڑھی کا عقیدہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، بوڑھی مسلمان اور کا عقیدہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام رب کی عطا سے جنت دے سکتے ہیں. اور موسیٰ جیسے جلیل القدر اور غضب و جلال والے نبی فوراً جلال میں آ کے کہتے اگر یہ شرک ہوتا تو فوراً کہتے یہ شرک ہے. اتنے جلال والے نبی نے یہ شرک کیسے قبول کر لیا؟ اعلیٰ نے کیا خوب بتایا. امام اہل سنت مجدد دین نے فرمایا کہ اس جلال والے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ وہ شرک کر رہی، آپ نے منع نہ فرمایا. فرمایا وہ شرک تھا نہیں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس میں شرک کا اظہار نہ فرمایا، بلکہ جب اس نے یہ مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنت عطا ہوئی. اس سلیل جنہ، تو نے جنت مانگی جنت دے دیتے ہیں. لیکن اس نے کہا نہ، لا واللہ حتی تعطینی، میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک آپ میرا یہ مطالبہ نہ پورا کر لیں، ان اکون معک فی الدرجۃ التی تکون فیہا فی الجنہ، کہ جنت میں جو آپ کا درجہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ اتر، مجھے وہ جگہ دیں تو میں بتاتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. فرمایا سلیل جنہ، جنت مانگی ہے، بس آگے درجے کا سوال نہ کر لے. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام جنت مانگ دی، مگر وہ مطالبے پہ مطالبہ یہ ہے کہ دوئی درجہ چاہیے. فلا آگے حدیث کہہ رہے فما یزال ما زال موسیٰ علیہ السلام یرادوہا، موسیٰ علیہ السلام مسلسل اس بوڑھی کے ساتھ تکرار فرما رہے تھے. فاوحى اللہ الیہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی ان اعطھا ذلک، اے موسیٰ علیہ السلام عطا ہی کر دے. تو اس حدیث نے واضح کر دیا کہ رب فرما رہا ہے ان اعطھا ذلک، اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کو جنت کا مالک وارث بنا دیا ہے، آپ ہمارے خصوصی بندوں میں سے ہو. یہ انبیاء کی اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ ہے کہ اعطھا ذلک، ان کو جنت دے دیں. فاعطاها تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فاعطاہ جنت کا وعدہ کر کے عطا کر دی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش مارے کو لے کے وہاں سے چلے. اب اس حدیث نے کتنی واضح، بالکل ہر چیز واضح کر دی. ادھر حدیث مسلم میں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کی جو حدیث کئی بار آپ سن چکے ہیں، وہاں انہوں نے جنت میں سرکار کی سنگت مانگی. یہاں تو صراحت ہے کہ سرکار نے فرمایا سلنی ما شئت یا عربیو، اے عربی جو مانگنا چاہتے ہو مانگ. تو انہوں نے سرکار موسیٰ علیہ السلام سے جنت میں وہ درجہ مانگا. موسیٰ علیہ السلام اللہ نے وہ تکرار فرما رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ نے وہی فرمائی فاوحى اللہ الیہ ان اعطھا ذلک،
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وہی فرمایا عطا کر دیجیے، ہم نے تمہیں تھورائز کیا ہوا ہے، رب کی طرح سے تم بااختیار ہو، باذن اللہ عین توحید ہوتی ہے اور من دون اللہ عین شرک ہوتا ہے۔ یہ فرق ختم کر دیا معاشرے میں۔ تفسیریں لوگ کہہیں نا ہر قسم کی تفسیر پڑھنی چاہیے، اس ہر خیال کیا کریں۔ من دون اللہ بتوں کی آیات ہے، من دون اللہ میں بت پرست اور بتوں اور مشرکوں کے شرک کی نفی کی گئے کہ من دون اللہ کا معنی یہ ہے اللہ کے مقابلے میں کسی کو خدا ماننا، وہ مشرک کام کرتے تھے۔ اور باذن اللہ یہاں کیا ہے؟ اللہ کے اذن سے انبیاء، رسول اور اولیاء کامل رب کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ قرآن حدیث کی بڑی وضاحت ہو چکی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں حق سمجھنے اور دوسرا حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔